مودی از ناٹ اے پرسن جس کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. 70 سال میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تالی ایک ہاتھ سے بچی ہے. تو ادھر سے ظلم ہمیشہ ادھر سے ہوا. ہمارا تو یہی موقع ہے. چلے مجھے اجازت ہے. واجپئی اور نواز شریف نے بریک تھرو کیا تھا نا لاہور سمٹ جب ہوا تھا, جب بس یاترا ہوا تھا, تو کیا ہوا تھا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرے کہ آپ نے کیسے ڈپلومیسی کرنی. میں خود اس حکومت کا حصہ تھا 5 سال, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے نواز شریف کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جو میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹرانگ سپورٹر آف انڈیا پاکستان ٹریڈ ریلیشنز, ویری اسٹرانگ. اور میں اس لیے نہیں کہتا, جس طرح جماعت اسلامی بھی یہی کہے گی, لیکن وہ کہتے ہیں بٹ, اور وہ بٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبھی تصفیہ ہو ہی نہیں سکتا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے, تو پھر پلیز ہمیں حکومت دی ہے فارن پالیسی از اے ٹول ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. ہم نے جانا ہے عوام کے پاس واپس, ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ہم نے ٹریڈ ریلیشنز کیسے بڑھانے, ہمیں بتانے دیں. ایک وقت تھا 90s تک کہ آپ کہتے تھے کہ کشمیر ول بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ اور ہم نہیں اور کوئی بات کریں گے. پھر آپ نے چینج کر لیا. مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے کہا کہ یو این ریزولوشنز جو ہیں کشمیر پر, ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. کسی نے شور نہیں مچایا. عمران خان نے جا کے نیو یارک میں کہا کہ القاعدہ کو پاکستان کی ملٹری نے ٹرین کیا تھا. کسی نے کوئی نیشنل سیکورٹی میٹنگ نہیں ہوئی. پارلیمنٹ میں آج سے 2 مہینے پہلے انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے. دیکھیں اس کی کنوٹیشن دیکھیں. اگر اسامہ بن لادن ہیڈ آف القاعدہ, جو سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن رہی ہے, اگر وہ شہید ہے تو ہم کس سے لڑ رہے تھے؟ ہماری فوج جو قربانیاں دے رہی تھی وہ کس سے؟ اگر یہ نواز شریف نے کہا ہوتا تو آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پر خچے اڑا رہے ہوتے. کوجی کیسے کہہ دیا؟ پاکستان کے 70-80 ہزار بندہ مر گیا تو ہم کس سے لڑ رہے تھے؟ عمران خان ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کوئی؟ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, مطلب جو آپ کا تجربہ ہے کہ سیاست اور سفارتکاری جو ہے صرف نیک خواہشات پہ نہیں ہوتی. آپ جو ہے مخالف کو بھی ریڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی بہت اچھی خواہشات ہے کہ ہم ہونا چاہیے, لیکن جو اگر بھارت کے ایک ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اور وہاں پہ ایسا شخص جو ہے برسرقدار آ گیا کہ جس سے آپ بھلائی کی توقع, جو ثابت بھی ہوا, وہ عمران خان نے بھی غلطی کی. عمران نے بھی غلطی کی نا. ایک سیکنڈ, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر عمران ہماری لیڈرشپ اتنی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر عمران خان جب فون کر رہا تھا مودی اٹھا لیتا فون, ٹھیک ہے, اٹھا بھی سکتا تھا نا, جب کال کر رہے تو اٹھا بھی سکتا تھا. اور مودی اس کو پروپوز کرتا کوئی 1-on-1 میٹنگ. عمران خان should have had the right to decide کہ وہ کرے یا نہ کرے. I and you and everyone else can criticize that. وہ تو ہمارا رائٹ ہے, لیکن شک کرنا میرا خیال ہے یہ تو this is just too much. لاہور اکارڈ جو تھا, let me tell you, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. لاہور اکارڈ جو 99 میں ہوا تھا, وہ سائن کیا تھا بی جے پی کے ہیڈ نے. ان کا لیڈر نے اپنا پولیٹیکل سٹیکس رکھ کے لاہور آئے, مینار پاکستان پر گئے, اور وہاں انہوں نے جا کے لکھا کہ جی میں دل و جان سے پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں. لاہور اکارڈ جو ہوا تھا اس میں, اور اسلام آباد اکارڈ جو 2004 میں مشرف صاحب نے سائن کیا تھا, اس میں صرف ایک فرق تھا. وہ ایک فرق یہ تھا کہ اسلام آباد اکارڈ جو مشرف صاحب نے کیا, اس میں ریکگنائز کیا اور ایکسپٹ کیا بائی سیئنگ کہ وی ول نو مور الاؤ ٹیررسٹ گوئنگ فرام our ٹیریٹری انٹو انڈین ہیلڈ کشمیر. کیا ہوا؟ ملک دشمن کا کیا ہوا؟ ان کو نکال کے باہر. آپ لوگوں نے سوچا, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ ریلیشنز ہوں گے تو باقی چیزیں بھی حل ہوں گی. اور دیکھیں, لیکن آپ یاد کریں مودی صاحب جو ہے he has sabotaged the good intentions of نواز شریف and the good intentions of عمران خان. میں یہ مانتا ہوں, میں کیا, ہم دنیا مانتی ہے, سب کو کہتی ہے کہ جی مودی نے برباد کر دی ہے, جو پاسبلٹی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جی جو بہت سارے لوگوں سے بات کروں کہتے ہیں جی بائیلیٹرلزم ہیز فیلڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے. اور جو ایک ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, آپ جیسے لوگ بھی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے اور وہ سیاسی مسائل بھی حل کرنے میں مدد دے گا. تو 1965 کی جنگ سے پہلے تک ہمارے بڑے اچھے ٹریڈ ریلیشن تھے, لیکن کیونکہ بنیادی مسئلہ کشمیر کا تھا تو جنگ تو ہوئی ہماری. جو سب سے زیادہ زیادتی ہے, پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کی بے روزگاری, مہنگائی, غربت کم ہو, یہ سب چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہمت کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. مودی از ناٹ اے پرسن جس کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا ٹریڈ نہیں
ہو سکتا، لیکن اس کی ایک اکنامک کانسیکوینس ہے ہمارے ان 22 کروڑ عوام کے لیے، ان غریبوں کے لیے. یہ تو بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے مزے سے یہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے. اور عامر ضیاء اور محمد زبیر تو زبردست شاہانہ زندگی گزاریں، لیکن جو بیچارے جو 20 کروڑ غریب لوگ ہیں ان کو ساری سزا دینی پڑے. جو سکھر میں اور دادو میں جو بیٹھا ہے، جس کو 70 سال سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی ہے، جس کا ایک ریزن یہ ہم کہتے رہے when making foreign policy decision, we should not mislead the people of Pakistan. There's an economic consequence of bad relations between India and Pakistan. جب آپ یہ کہتے ہیں اور جن بیڈ ریلیشنز کے آپ ذمہ دار خود نہیں ہیں، وہ ہے بھارت ذمہ دار ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کیونکہ خراب تعلقات ہیں اس وجہ سے مشکل میں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اپنا 70 سال میں یہ تو نہیں کہہ سکتے. عامر اب کھل کے باتیں ہو رہی ہے، 70 سال میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تالی ایک ہاتھ سے بچی ہے. تو ادھر سے ظلم ہمیشہ ادھر سے ہی ہوا. ہمارا تو یہ موقع ہے. چلیں مجھے اجازت